پاکستان اہل حدیث یوتھ فورس نعرہ تکبیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ میری بات کا جواب نہ دیں آپ کی مرضی ہے، لیکن باہمی گفتگو منع ہوگی۔ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ ماشاءاللہ والوزن والعدل والفضل والنظم والعزم بالجزم سبحان اللہ بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا واحدا بلا مدد وجدد ونسب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا وزير له ولا مقارن له ولا مكازم له ولا مداني له ولا مضارع له ولا جلد بلد ولد جسد رسو جزب نزب عزم له ولا جذب وصف عيب كعب بيت خصم له ولا مقارن له ولا مكازم له ولا مداني له ولا مضارع له ولا مناظر له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من يشرك في ذاته وصفاته وعاداته وآياته أو يتبرك بغيره من نبي وولي وتقي ونقي ونسيم وحسين وجميل وصغير وكبير فعليه الخسران والوبال ثم نشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا مؤيدنا مخدومنا منزومنا معصومنا مقسومنا مقصودنا أجدر الخلق جديرنا أعظم الخلق وأشرف الخلق وأحسن الخلق وأجمل الخلق وأنور الخلق من الحسن والصدارة والولاية والحكاية والعناية والهداية والأمانة والإمامة أعلانا وأجلانا وأتقانا وأزهدنا وأرفقنا وأنبرنا وأخترنا وأكبرنا أحمر أنظر أجدر أطفل أوسق أكمل أجمل له ثم نشهد أن حبيب ربنا وسمدنا محبوب جدلنا ونزلنا ووصلنا إيماننا مبين فرقاننا هادي سبيلنا رونق جدراننا هو عدوة قدوة نزمة رتبة أسوة حسنة وبدلائله القاهرة الغالبة الظاهرة الباطنة سعيد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى
من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربك لا يؤمنون سبحان اللہ حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تیرے رب کی قسم ہے یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے باہمی تنازعات میں، معاملات میں، اختلافات میں تمہیں حکم، سرپنچ، فیصل، چیف جسٹس نہیں مان لیتے، اور تمہیں فیصل ماننے کے بعد بھی ایمان والے نہیں ہو سکتے اگر تمہارے فیصلے ماننے میں دل کی ذرا سی تنگی بھی موجود ہو، اور تب ایمان والے مانے جائیں گے جب آپ کے حکم پر، تمہارے فیصلے پر وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا سر تسلیم خم کرنے والے ہوں. رات کا انتہائی حصہ بیت چکا ہے. یقیناً علماء کی محبت کی بنا پر اور میرے شیخ محترم فضیلت الشیخ خطیب پاکستان جناب قاری عبدالرحیم کلیم صاحب کی تربیت اور ان کی محبت کی وجہ سے آپ اس طرح اتنی بڑی تعداد میں اتنے گھنٹوں کے بعد بھی اسی طرح سے چوکس ہیں اور مستعد ہیں. بڑی شاندار گفتگویں آپ نے سنی ہیں، سماعت فرمائی ہیں. پہلی مرتبہ آپ کے شہر حاضری کا شرف ملا ہے، اور شیخ محترم کی محبت اور ان کی شفقت ہے کہ مجھ طالب علم کو آپ سے مخاطب ہونے کی فضیلت عطا کی ہے. میں نے تقریر تو کوئی اور کرنا تھی، آپ کے جذبے دیکھ کر ابھی جو آپ صحابہ کی گونج اور محبت آپ فرما رہے تھے تو میرا دل چاہا کہ چلیں، بہت میٹھی میٹھی ہو گئی ہے اور آپ کے جذبے بڑے اعلیٰ ہیں، بڑے بلند ہیں، خیالات بڑے پاکیزہ ہیں. جانے اس فقیر کی دوبارہ آپ سے کبھی ملاقات ہو یا نہ ہو تو کچھ ایسی کڑوی بھی کر جاؤں جو شاید آج کی اس عظیم الشان کانفرنس کے پیغام کی صورت میں آپ کو یاد رہیں. یہ بات درست ہے، اس میں تو کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا، اور اس میں شک کرنا ایمان کے منافی ہے کہ اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کا ترازو بنایا ہے. محمد فرق بین الناس. امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے اللہ کے نبی اس کائنات کے لیے ترازو ہیں. اب فتویٰ، دلیل، رائے، خواہش، تمنا اگر رسول اللہ کے موافق نکلے تو حق ہے، اور اگر آپ کے خلاف نکلے تو باطل ہے. اور اس بات میں بھی قطعاً کوئی شک نہیں کہ اس ترازو پر پورا اترنے والے اور تعریف سمیٹنے والے، اللہ کی طرف سے سند اعزاز پانے والے صحابہ کرام ہیں. لیکن صاحبوں، عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میری اور آپ کی نجات اتنا مان لینے سے نہیں ہونے والی.
بلکہ ہمارے لیے بھی یہی ترازو قائم ہے، اور میرا اور آپ کا امتحان بھی روز ہو رہا ہے کہ میں اور آپ جس کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس کی عقیدت کا دم بھرتے ہیں، جب ماننے کی باری آتی ہے، ایقان اور یقین کی باری آتی ہے، تو ہم اس ترازو پر پورا اترتے ہیں یا نہیں اترتے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے اسٹیٹ سیکرٹری، میں ان کے نام سے معذرت کے ساتھ واقف نہیں، بڑی خوبصورت جذبات کا اظہار فرما رہے، کسی ہندو کے اشعار پڑھ رہے تھے۔ کائنات میں نبی کریم علیہ السلام کی شخصیت، آپ کی پرسنالٹی، آپ کی ذات، آپ کی صفات، آپ کے اخلاق، آپ کا نسب اور حسب کبھی بھی متنازع نہیں رہا ہے۔ توجہ میری طرف جتنی زیادہ توجہ آپ کریں گے، آپ سبحان اللہ منہ سے کہتے رہیے، جب آپ کا دل چاہے وہ قاری صاحب آپ آئیں گے انشاءاللہ، وہ خود ہی بلوا لیں گے آپ کو۔ لیکن جتنی دیر میں آپ سے مخاطب ہوں، مجھ سے ذرا میری طرف متوجہ رہیں کہ میں جب بھی جس طرف دیکھوں تو وہ بندہ میری طرف دیکھ رہا ہو، بس اتنا تقاضا ہے۔ باقی آپ کی مرضی ہے، آپ نعرہ لگائیں نہ لگائیں، سبحان اللہ کہیں نہ کہیں، انشاءاللہ آپ اتنے علماء نے تاکید کی ہے، آپ کہتے ہی رہیں گے اور آپ کا ہی فائدہ ہے اس میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، صفات، آپ کی شخصیت، آپ کے اوصاف، آپ کا حسن و جمال، آپ کے خصال، اس پر نہ کل کوئی جھگڑا تھا نہ آج کوئی جھگڑا ہے۔ کبھی آپ نہیں سنیں گے، آج تک ذمہ داری سے کہتا ہوں، نبی علیہ السلام کے بدترین دشمن بھی آپ کے ذاتی خصائل کے قائل ہیں، آپ کی اعلیٰ طبیعت کے قائل ہیں۔ کل کا دشمن بھی اور آج کا دشمن بھی۔ کل ابو جہل یہ مانتا تھا کہ آپ سچے ہیں، کل جب تک ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے مانتے تھے، اس کے بعد تو ظاہر ایمان کا تقاضا ہے، اس سے پہلے بھی مانتے تھے کہ آپ سے بہتر کوئی نہیں۔ آپ کی ذات جھگڑا نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ہندو نعتیں لکھ رہا ہے، یہودی تعریف کر رہا ہے، اور ابھی حال ہی کی بات ہے، چند سال پہلے کی بات ہے، مائیکل ہارٹ نامی ایک شخص نے، ایک کٹر عیسائی نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے دی ہنڈریڈز، تاریخ عالم میں سے، تاریخ انسانی میں سے 100 بہترین شخصیات جن کی تحریکات کے، جن کی ذات کے، جن کی شخصیات کے اثرات زمانے پر بڑے گہرے اثرات مرتب کر کے گئے۔ اس نے ان 100 شخصیات کو جمع کیا اور پھر اپنی مرضی کے کچھ اصول بنائے کہ ان اصولوں پر جو پورا اترے گا اور کتنا کتنا پورا اترتا ہے، اس حساب سے اس کو پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 10واں، 20واں نمبر دوں گا۔ اس نے اپنی مرضی کے اصول بنائے اور اپنی مرضی کے اصولوں پر پرکھا، اور جانتے ہو پہلے نمبر پر اپنی کتاب میں 100 بہترین شخصیات میں سے پہلی شخصیت کون سی رکھتا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عیسائی دنیا میں شور مچ گیا کہ ایک عیسائی عالم، ایک عیسائی اسکالر اپنے ہی دشمن نبی کا نام لکھتا ہے اور اپنے نبی کو تیسرے نمبر پر رکھتا ہے، جس کا کلمہ پڑھتا ہے، جس کو مانتا ہے۔ پریشرائز کیا گیا، دباؤ ڈالا گیا کہ دوبارہ سے بیٹھو، دوبارہ سے اصول بدلو اور کچھ ایسا کرو کہ کوئی بھی اور شخصیت پہلے نمبر پر آ جائے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نمبر پر نہ آئیں۔ یہ بھی چند سالوں کی بات ہے۔ چرچ نے زور دیا،
پوری دنیا کے سرمایہ دار پیچھے پڑے، اور وہ خود داستان لکھتا ہے کہ میں پھر سے بیٹھا، میں نے اب ضابطہ اور سخت کیا، کچھ تبدیلیاں کی، میرا خیال تھا کہ ان پر محمد پورے نہیں اتریں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اور میری پوری کوشش کے باوجود جب میں نے انصاف سے اپنے بنائے ہوئے ان اصولوں پر دوبارہ سے بھی پرکھا تو محمد پہلے نمبر پر نکلے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آج کا کافر ہے، کل کا کافر میدان بدر میں، میں مختصر کرنے کی کوشش کروں گا، اگرچہ انتظار تو بڑے گھنٹوں کا ہے۔ کل کا کافر، اس سے بڑا دشمن آپ کے سامنے کوئی اور نہیں آیا، جس کو آپ نے فرمایا یہ اس امت کا فرعون ہے، ابو جہل، اتنا بڑا دشمن، اور کہاں؟ میدان بدر میں، جس کو اللہ نے الفرقان کہا، حق و باطل میں فرق کرنے والی جنگ کہا، اس جنگ میں کھڑا ہے، اور اس کے ساتھ 1300 افراد تھے۔ جب قافلے کو خبر ملی کہ ہمارے لوگ ہمیں بچانے کے لیے جنگ کے میدان میں ہیں، ابو سفیان مکہ پہنچے تو انہوں نے قاصد بھیجا کہ جنگ کرنے کی ضرورت نہیں، ہم اپنا مال اسباب بچا کر مکہ آگے ہیں، تم بھی واپس آ جاؤ، اب لڑائی کی ضرورت نہیں۔ یہ قاصد بدر میں گیا، اور سب سمیت، سارے سرداروں سمیت سارا لشکر، کوئی لڑنا نہیں چاہتا، لڑنا چاہتا ہے تو اکیلا ابو جہل لڑنا چاہتا ہے، اور اس کی سازش کامیاب ہوئی، وہ اکیلا ڈٹ گیا، اور پھر اس کے ساتھ 900 یا 1000 افراد نے نبی پاک سے جنگ کی۔ اس موقع پر بنو زہرہ جو ایک قبیلہ ہے، حلیف قبیلہ ہے، اس نے کہا، اس کے 400 افراد ہیں، انہوں نے کہا ہمارا سامان بچ گیا ہے، ہم تو اس لیے بچانے آئے تھے، اب واپس چلتے ہیں، لڑائی کس بات کی، ہمارا مال و اسباب بچ گیا، ہم تو اسی کو بچانے آئے تھے، ہمارے اپنے دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، بھائی بند ہیں، ان سے کیا جنگ کرنا، اور وہ ان کو روکنا چاہتا ہے۔ اس موقع پر بنو زہرہ کے سردار اخنس بن شریک کہتا ہے، اچھا ہم تمہارے ساتھ لڑنے کو تیار ہیں، محمد علیہ السلام کے خلاف لڑیں گے، صرف ایک بات کہہ دو۔ میدان بدر میں، میدان جنگ میں کھڑے ہو کے کہتا ہے، صرف ایک بات کہہ دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دعویٰ رسالت کرتے ہیں وہ جھوٹا ہے، آپ جو بات کر رہے ہیں وہ بات صحیح نہیں، درست نہیں، غلط بات ہے۔ اور یہ کل کے سب سے بڑے دشمن کی میدان بدر میں شہادت اور گواہی ہے کہ ابو جہل کہتا ہے میں یہ بات کیسے کہہ دوں، جو ہم سے جھوٹ نہیں بولتا اس پر بہتان کیسے باندھوں کہ وہ اللہ کے بارے میں بہتان باندھتا ہوگا۔ یہ کل کا دشمن کہہ رہا ہے، مسئلہ آپ کی ذات نہیں، مسئلہ آپ کی شخصیت نہیں، مسئلہ آپ کا حسن و جمال نہیں، پھر مسئلہ کیا ہے؟ آپ کی وہ حیثیت کہ جس سے پہلے آپ ان سے پوچھتے ہیں کیف وجدتمونی، میں نے تمہارے ساتھ لقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، ایک زمانہ تمہارے ساتھ گزارا ہے، ایک وقت تمہارے ساتھ گزارا ہے، 40 سال تمہارے اندر دن اور رات گزارے، کیسا پایا مجھے؟ اور ابھی آپ سب نعرے لگا رہے تھے، اب توجہ میری طرف رکھیے گا اور سوچئے، اپنے آپ سے پوچھئے، میں نے آپ سے کوئی ہاتھ نہیں اٹھوانے کہ ہم میں سے کوئی اٹھ کر کل ڈی جی خان کے بازار میں، کل کوٹ چھٹا کی بازار میں، قرب و جوار کی بستیوں کے بازار میں اپنے محلے داروں، اپنے خاندان والوں کو جمع کر کے ان سے اپنی زندگی کا 40 سال کے متعلق سوال حساب نہیں، ایک سال گزشتہ 1 سال پوچھنے کی جرت کرے گا کہ میں نے پچھلا 1 سال تمہارے ساتھ کیسا گزارا ہے؟ نعرے لگانا آسان ہے، اللہ کی قسم ہے کانفرنس سے سننا بھی آسان ہے، اور اس ترازو پر جس کے بارے فرمایا محمد فرق بین الناس، اس ترازو پر پورا اترنا مشکل کام ہے۔
ابھی سناٹا چھا جائے گا، کوئی ہاتھ اٹھانے کی جرت نہیں کرے گا کہ میں پورا اترنے کو تیار ہوں۔ میں سمجھتا ہوں یہ ہے اس کانفرنس کا پیغام کہ سن کر آپ بھول جائیں، سال کے 52 خطبات سنیں، 10 کانفرنسز سنیں، اور پھر لوگ کہیں کہ اہل حدیث بھی جھوٹا ہوتا ہے، وہ بھی وعدہ پورا نہیں کرتا، وہ بھی چیک دیتا تو دھوکے کے لیے دیتا ہے، وہ بھی ملاوٹ زدہ چیزیں بیچتا ہے۔ یہ تبلیغ کون کرے گا؟ یہ دعوت کون دے گا؟ مسئلہ ایمان کا، اور ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان یقین کو کہتے ہیں کہ سن کر، یاد کر کے اس پر عمل کر کے دکھانا ہے، اور اگر عمل نہیں ہے تو یاد رکھیے قرآن مجید میں ایک منظر بیان کیا ہے، فرمایا یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن چہرے آگ میں پلٹے جائیں گے، یقولون، بعض لوگ کہتے ہوئے ہوں گے، یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کاش ہم نے اللہ رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ نعروں سے کام بنتا تو ابو عبداللہ ابن ابی کا بن جاتا، اس سے زیادہ نعرے کس نے لگائے ہوں گے؟ اٹھاؤ سیرت کی کتابوں کو، جب آپ مجلس میں تشریف لاتے تو یہ آپ کی ایسے تعریف کرتا جیسے عجمی بادشاہوں کی تعریف کی جاتی، آپ کے سامنے نہیں، آپ کے پیچھے ایمان سے خالی تھا۔ سامنے تو بڑا نعرے لگاتا تھا، سامنے تو بلند بانگ دعوے کیا کرتا تھا، کہاں کھوٹا نکلتا تھا؟ جہاں ماننے کی باری آتی تھی وہاں کھوٹا نکلتا تھا۔ ذرا اپنے آپ سے پوچھئے، ابھی نہیں پوچھنا تو گھر جا کے پوچھئے، صبح ابھی آج اللہ کرے ابھی تو یہاں اذان ہونی ہے، یوسف پسروری صاحب کی آخری تقریر، میرا خیال اس کے دوران ہی فجر ہو جائے گی۔ کل سے فجر کون پڑے گا؟ کل جب مساجد کی صدائیں بلند ہوں گی اللہ اکبر، تو کون شہادت دے گا کہ ہاں اللہ بڑا ہے، میری نیند سے، میرے آرام سے بڑا ہے؟ ایسے ہی مسجدیں، ایسے ہی مساجد فجر میں بھری ہوئی ہوں تو علماء سکون سے اپنے گھروں میں بیٹھیں کہ بات بن گئی ہے، پیغام پہنچ گیا ہے۔ مسئلہ یقین کا ہے، وہ یقین جو کل صحابہ کو آیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں کافروں نے پوچھا تھا، ابو بکر کی باتیں یہاں ہو رہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پوچھا تھا بھلا یہ بات نہیں مان جاؤ گے کہ کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ راتوں رات وہ یہاں سے مسجد حرام سے مسجد اقصی ہو کر واپس بھی آ جائے؟ کیا کہا تھا؟ دعویٰ کس کا ہے؟ کہا کس نے ہے؟ انہوں نے سمجھا بات بن گئی ہے، شک پیدا ہو گیا ہے، کہا تمہارے صاحب نے دعویٰ کیا ہے، یعنی تمہارے رسول نے دعویٰ کیا ہے۔ اور کیا کہا تھا؟ اگر اللہ کے نبی نے دعویٰ کیا ہے تو سچ ہے۔ نہ رسول اللہ سے ملاقات ہوئی، نہ آپ سے سوالات کیے، یہ یقین چاہیے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے اپنی مجلس میں سوال کیا، فرمایا من یضمن لی واحدۃ، کون مجھے ایک ضمانت دے دے؟ توجہ میرے طرف رہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ کائنات کا سب سے سچا مخبر صادق، اللہ کے حکم سے بولنے والا، ضمانت مانگ رہا ہے، من یضمن لی واحدہ، کون ہے جو ایک ضمانت دے دے؟ صرف ایک بات کی ضمانت، اضمن لہ الجنہ، بدلے میں میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ بتاؤ بھلا اس سے بھی کوئی کام کی بات ہو سکتی ہے؟
لیکن یہ آپ کی پسند کی نہیں ہے، اور میں آپ کی پسند کے خلاف سنا کے جانا چاہتا ہوں کہ شاید کچھ آدمی، کچھ لوگ ہی اس بات کو سمجھنے والے ہو جائیں۔ صرف ایک ضمانت، اور آپ کے آزاد کردہ غلام سیدنا ثوبان کھڑے ہوئے خود روایت کرتے، فرماتے فَقُلْتُ أَنَا يَا رسول اللہ۔ آج مجھے قاری صاحب نے بتایا 22 یا 23 بچے یہاں سے بخاری شریف پڑھ کر فارغ ہوئے۔ ماشاءاللہ، اللہ اور اس گلشن کو اور بہاریں عطا فرمائے، قیامت تک آباد رکھے۔ وہ بھی سن لیں، اور آپ درس بخاری سن کر یہاں اب تک بیٹھنے والے بھی سن لیں۔ نبی پاک کہہ رہے ہوں مجھے ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، مکان رکھنے کو تیار؟ سنا ہوا ہے نا آپ نے، یہ حدیث بڑی معروف ہے کہ آپ نے فرمایا تھا مَن يَضْمَنُ لِي مَا بَيْنَ لَحْمَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ، کون ہے جو دو جبڑوں کے درمیان اور دو ٹانگوں کے درمیان والی چیزوں کی ضمانت مجھے دے دے؟ اضمن لہ الجنہ، میں جس نے جنت کا دروازہ کھلوانا ہے، میں جس نے شفاعت کر کے جنت لے جانا ہے، وہ تمہیں ضمانت دیتا ہے کہ تمہیں جنت اللہ کی طرف سے میں لے کر دوں گا۔ ہم نے آج تک کان نہیں دھرے، ہم نے آج تک، پتہ تو تب چلے قاری صاحب بوڑھے ہو گئے، بال سفید ہو گئے، ہم بچپن میں انہیں سنا کرتے تھے، ہم بھی بوڑھے ہو چلے، پتہ چلے ہماری عوام، اہل حدیث عوام واقعی جو یہ بات کہتی ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول ہمارے دو اصول ہیں، پتہ تو تب چلے جب مارکیٹ والے، بازار والے کہیں کہ بھائی 100 دکانیں ایک طرف، ایک اہل حدیث ایک طرف۔ پتہ تب چلے جب محلے والے کہیں کہ سارا محلہ بے حیائی کا رسیا ہے، لیکن ایک نبی پاک کا سچا غلام ہے جس نے کبھی گلی میں آنکھ اٹھا کر کسی غیر عورت کو دیکھنا بھی پسند نہیں کیا ہے۔ پھر پتہ چلے کہ ہماری محنت کسی کام آئی ہے۔ آپ نے ضمانت مانگی، ثوبان کہتے فَقُلْتُ أَنَا يَا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں حاضر، میں دینے کو تیار، ضمانت کیا کرنا ہے، کام کیا ہے، کس کام کے بدلے جنت ملے گی؟ آقا فرماتے ہیں پھر اگر ضمانت دے رہا ہے تو آج کے بعد لا تسأل الناس شیئا، آج کے بعد کسی سے سوال نہیں کرنا، آج کے بعد کسی سے سوال نہیں کرنا۔ اور سیدنا ثوبان کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کی قسم یہ ضمانت دینے کے بعد اگر وہ اپنے خچر پر، اپنے گھوڑے پر، اپنے اونٹ پر بیٹھے ہوتے اور ان کے ہاتھ میں اس اونٹ، اس سواری کو ہانکنے والا کوڑا یا درہ زمین پر گر جاتا، کوئی شخص نیچے سے پکڑ کر آپ کو دینے کو تیار بھی ہوتا، آپ کسی سے سوال نہ کرتے، خود نیچے اترتے اور نبی پاک کو دی ہوئی ضمانت کو پورا کرتے، خود اتر کر اپنے کوڑے کو، اپنے درے کو اٹھاتے۔ یہ یقین چاہیے، یہ ایمان چاہیے اللہ کو۔ یہ صحابہ کے پاس تھا جن کے ابھی آپ ماشاءاللہ محبت سے نعرے لگا رہے تھے، ان کے ساتھ جنت چاہیے نا؟ بولو، جنت جانا ہے ان کے ساتھ؟ کون سے طرز عمل کے ساتھ؟ انہیں تو یہ نہیں کہنا پڑتا تھا، ان کے سامنے تو کسی خطیب کو داڑیاں رکھوانے کے لیے وعدے نہیں لینا پڑتے تھے۔ کبھی سنا آپ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی صحابی آپ کے سامنے آیا ہو اور آپ نے اس کو کہا کہ یار داڑھی رکھ لو، ایک مرتبہ، دوسری مرتبہ، 10ویں مرتبہ؟ معذرت کے ساتھ تلخ تلخ سن لیں، آج میں، میرا خطیب، میرے بزرگ اساتذہ 52 خطبات ان کے پہلی صف میں سننے والے، واہ واہ کہنے والے، سالہ سال کے بعد 4 بار رکھنے کو تیار نہیں، کیوں؟ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حیثیت سے سمجھا نہیں جس کو کافر سمجھتا تھا، اور اسی کا جھگڑا تھا، اس کو ماننا نہیں چاہتا تھا۔
اور میں پوچھتا ہوتا ہوں کہ داڑھی رکھنے کے تم وعدے کرتے کرواتے ہو، کٹوانے کی سند کس نے دی ہے؟ کٹوانے کا اختیار کس سے ملا ہے؟ کلمہ پڑا ہے جس کا، جب اس کا کلمہ سچے دل سے پڑھتے ہو تو پھر تمہارے پاس یہ اختیار نہیں کہ تم زندگی اپنی مرضی کی گزارو۔ رب کا قرآن کہتا ہے ما کان لمؤمن ولا مؤمنہ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم الخیرہ، جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم فیصلہ آ جائے تو کسی کے پاس یہ اختیار باقی نہیں رہتا کہ وہ اپنی مرضی کے فیصلے کرتا پھرے۔ وہ لباس پہنے تو اپنی مرضی کا، گفتگو کرے تو اپنی مرضی کی، رات گزارے اپنی مرضی کی، دن کرے اپنی مرضی کا، کاروبار اپنی مرضی کا، شادی بیاہ اپنی مرضی کی۔ تو کلمہ کیوں پڑھتے ہو؟ یہ پونجی اللہ کے سامنے کھوٹی ثابت ہو جائے گی معاذ اللہ۔ وہاں تلنا پڑے گا، اور ترازو کون ہے؟ محمد رسول اللہ، محمد فرق بین الناس۔ آپ ترازو ہیں کائنات کا، آپ پر تلنا پڑے گا۔ اخلاق بھی آپ والے، آداب بھی آپ والے، لباس بھی آپ کی مرضی کا، آپ کا بیان کردہ۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ مجھے میرے نبی نے پوری طرح سے تعلیم نہیں دی؟ ہے کسی کا نظریہ، ہے کسی کے پاس لاجک کہ کوئی کہہ دے کہ جناب مجھے اس بات میں نہیں پتا چلا کہ میں زندگی کیسے گزاروں؟ اللہ کی قسم ہے میرے نبی کو اللہ نے ایسی جامع تعلیم دی ہے جس نبی نے پیدا ہونے سے لے کے مرنے ہی تک نہیں بلکہ مرنے کے بعد سے لے کے جنت اور جہنم کے فیصلوں تک رہنمائی دی ہے۔ وہ نبی جو یہ بھی بتلا گئے کہ تم نے جوتا کیسے پہننا ہے، وہ نبی جو یہ بھی بتلا گئے کہ تم نے رات کا اتارا ہوا جوتا، رات کا اتارا ہوا موزہ، رات کا اتارا ہوا کرتا صبح کیسے پہننا ہے۔ اس کی تعلیم کے بارے میں ہم اتنے لاپرواہ کہ جو دل میں آئے وہ زندگی گزار لو، جو دل میں آئے وہ دن کر لو، جو دل میں آئے وہ رات کر لو۔ اللہ اکبر۔ جنہوں نے اس بات کو سمجھا ہے، جنہوں نے اس بات کو مانا ہے، میں صرف ایک دو مثالیں دے کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ انہیں اللہ کی قسم ہے ہاتھ اٹھانے کے لیے نہیں کہا جاتا تھا، انہیں کھڑا کر کر کے تکرار کروا کے وعدے نہیں لیے جاتے تھے، اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے جب کلمہ پڑھ لیا ہے، جب آپ کے ہاتھ کو پکڑ لیا ہے، جب آپ کے ساتھ کو پکڑ لیا ہے، پھر اختیار باقی نہیں ہے، پھر جان ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتی ہے، اتباع کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم علیہ السلام اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے، مسجد نبوی کے صحن پہ بیٹھے ہوئے، کوئی دیوار نہیں ہے، سامنے سے ایک آدمی گزرا ہے، اس کو دیکھ کر اللہ کے نبی نے ایک تبصرہ فرمایا ہے، اور سنیے سمجھیے، کسی کی خامی کو بیان کرنے سے بھی پہلے ادب کیا ہے، رسول اللہ کی تعلیم کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے دیکھا ایک نوجوان گزرا، آپ نے اپنے صحابہ کے سامنے اس پر تبصرہ فرمایا یہ خریم اسدی آدمی بڑا اعلیٰ ہے، پہلے اس کی تعریف کی۔ خریم اسدی آدمی بڑا اعلیٰ ہے، بڑا شاندار نوجوان ہے، اگر اس کے اندر یہ دو خامیاں موجود نہ ہوں، ذرا توجہ کرنا کہ وہ دو خامیاں آپ میں تو نہیں ہیں۔ کیا دو خامیاں؟ فرمایا ایک اس کے بال بڑے لمبے ہیں، آپ نے دیکھا ابھی بھی رواج چل رہا ہے، بڑے لمبے لمبے بال یہاں نیچے کمر تک، ایک اس کے بال بڑے لمبے ہیں، اگر یہ چھوٹے کروا لے یعنی میری سنت ادھر تک لے آئے، اور دوسرا اس کا تہبند زمین پر رگڑ کھا رہا ہے، اگر یہ اپنے ازار بند کو، اگر یہ اپنے کپڑے کو اپنے ٹخنے سے اوپر کر لے، یہ دو خامیوں پر کنٹرول اور قابو پا لے تو آدمی بڑا اعلیٰ ہے۔
ڈی جی خان والو، آپ میں تو یہ دو خامیاں نہیں ہوں گی۔ میں اہل حدیث نوجوان کو دیکھتا ہوں لاہور میں، یہاں کا تو اللہ کرے اچھا حال ہو، مسجد میں آیا تو دین مستفی ہو گیا، شلوار اڑس لیتا ہے، ٹراؤزر فولڈ کر لیتا ہے، پینٹ کو نیچے سے اوپر کر لیتا ہے، اور مسجد سے باہر نکلا دین بدل گیا، نبی بدل گیا، حالات بدل گئے، اس کو نیچے کر لیتا ہے۔ حالانکہ اس نے سنا ہوگا کبھی اپنی مسجد میں کہ امام کائنات فرما گئے ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم، تین بندے ایسے ہیں جن کی طرف اللہ دیکھے گا ہی نہیں، جن کی طرف، اور یہ رسول اللہ کی حدیث ہے، آپ کا فرمان ہے، سچی خبر ہے، فرمایا تین بندے ایسے ہیں جن کی طرف اللہ دیکھے گا ہی نہیں، ان کا حساب ہی نہیں لے گا، اللہ اکبر، ان کو پاک ہی نہیں کرے گا۔ ایسے بدبخت کان کھڑے ہونے چاہیے یا نہیں؟ ہوئے کھڑے؟ اور اگر کھڑے ہو گئے ہیں تو سن لیجئے، سمیٹ لیجئے اس بات کو۔ مختلف احادیث، کہیں فرمایا العاق لوالدیہ، ماں باپ کا نافرمان، کہیں فرمایا ومدمن الخمر، شراب کے نشے میں دھت رہنے والا، کہیں فرمایا والمنان، احسان کر کے جتلانے والا، اور کہیں فرمایا والمسبل الازار، اپنے تہبند کپڑے، شلوار، پینٹ، ٹراؤزر کو نیچے لٹکانے والا۔ کہتا ہے جناب میں تو تکبر سے نہیں لٹکاتا، میرے دل میں تو تکبر نہیں ہے۔ اللہ اکبر، تیرے دل میں تکبر نہیں ہے یہ اللہ جانتا ہے، لیکن تیرے وجود پر سنت کا سبق طاری نہیں ہوتا یہ زمانہ دیکھ رہا ہے۔ تیرے دل میں تکبر نہیں ہوگا، یہ تو اللہ کا معاملہ ہے، لیکن لوگ دیکھ کر فیصلہ کریں گے کہ یہ سنت کا مخالف ہے۔ صرف یہ بات سنی، کسی نے، قرآن تو گزر گئے، باہر سے گزر رہے تھے، اور میں کہا کرتا ہوں کہ کسی نے جا کے کہا ہوگا، کسی دوست یار نے خبر دی ہوگی، خریم تیرے نصیب جاگے، کہ تیرے نصیب نہ جاگتے تو آج ڈی جی خان کے اس عظیم الشان جلسے میں کون تیرا نام یاد رکھتا، کون تیرے تذکرے کرتا، کون تجھ پر اللہ کی رحمتوں کی دعا کرتا۔ جا کے کسی دوست نے بتایا کہ اللہ کے نبی نے تیری تعریف کی اور ساتھ یہ دو باتیں ارشاد فرمائی۔ حدیث میں آتا ہے خریم نے حجام کے پاس جانے تک کی بھی مہلت نہیں مانگی ہے۔ خریم نے یہ نہیں کہا بوڑھا ہو جاؤں گا تو شلوار اٹھا لوں گا، خریم نے یہ نہیں کہا کہ جوانی گزر جائے گی تو بال چھوٹے کروا لوں گا، اپنے گھر سے چھری پکڑی، اور اپنے بالوں کو چھری سے بال کاٹنا مشکل ہے لیکن اپنے گھر سے ہی چھری پکڑ کے بال کاٹ کے چھوٹے کر لیتے، اپنا تہبند اڑس کر نبی پاک کی اس بات کے مصداق بن جاتے کہ خریم آدمی بڑا اعلیٰ ہے۔ جنہوں نے مانا، جنہوں نے اعتبار کیا، جنہوں نے اعتماد کیا، بڑے دلائل، بڑی باتیں، پھر کبھی صحیح ایک بات عورتوں کے حوالے سے، شاید مجھے لگ رہا ہے کہ عورتیں بھی یہاں موجود ہیں، وہ بھی یہاں موجود ہیں تو ان کے لیے بھی ایک بات کہہ دوں۔ سال کے خطبے سنتے اہل حدیث خواتین، پردہ کرنے کو جی نہیں چاہتا، کیوں؟ فیشن اس کے خلاف ہے، چہرہ ڈھانپنے کو جی نہیں چاہتا، کیوں؟ کہتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا فتویٰ ہے۔ فتویٰ رسول اللہ کا ہو تو اس کے بعد ذاکر نائک صاحب کا فتویٰ چل جائے گا؟ عمل سیدہ عائشہ کا ہو تو اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی بات مانی جائے گی؟ حکم آیا ہے، اور سیدہ راویہ ہیں، فرماتی ہیں رات کے وقت تلاوت ہوئی، کن آیات کی؟ یا ایھا النبی قل لازواجک
وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. ترجمہ صبح قاری صاحب سے پوچھنا کہ علیہن اور جلابیبہن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ اوپر سے ڈال کر کس کو ڈالنا ہے؟ لباس پہننا ہے؟ تنگ اور چست پہننا ہے؟ کس طرح کی چادر ہوگی کہ پردہ ہوگا؟ رات کو اللہ کے نبی نے تلاوت کی، اور رات کی عشاء کی نماز پہ عورتوں کی تعداد کم ہوتی تھی. رات کی نماز پہ عورتوں کو کھانا پکانا ہوتا تھا، رات کی تعداد کم ہوتی عورتوں کی. لیکن سیدہ فرماتی ہیں اللہ انصار کی عورتوں پہ رحم کرے، سنا تو سب نے، سنا سب نے. اور صحابہ بھی ایسے تھے جو سنتے تھے وہ گھر جا کے بیان کرتے تھے، اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے گھر والوں کو سنایا کرتے تھے. سنا تو سب نے، لیکن اللہ انصار کی عورتوں پہ رحم کرے، رات رات بیٹھی، اپنی چادروں کو جوڑا، سیا، اور صبح فجر کی نماز پڑھنے آئیں تو اتنی سر تپا ملفوف ہو کر، ایسی چھپ کر، ایسی ڈھانپ کر آئیں کہ لگتا تھا کہ ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں. رات رات. اور میرے بھائی کبھی غور کیا تم نے، اس وقت سلائی کی کون سی ٹیکنالوجی موجود تھی کہ آسانی ہوتی؟ لائٹ موجود نہیں. جانے کیسے اپنے ہاتھوں کو زخمی کیا ہوگا نبی پاک کے ایک حکم کو ماننے کے لیے، جانے کیسی کیسی چادریں جوڑ جمع کر کے اپنی چادر کو جلباب بنایا، بڑی چادر بنایا، تاکہ صبح جب نماز پڑھنے جائیں تو رسول اللہ کا حکم مانا ہوا ہو. آخری بات، بازار میں نبی کریم علیہ السلام نے، میں نے باتیں کم کی مثالیں زیادہ دی تاکہ آپ کو یاد رہے. نبی کریم علیہ السلام بازار میں نکلے، دیکھا کہ بازار میں مرد و زن ساتھ ساتھ مل کر چل رہے. کون سے مرد و زن؟ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. کون سے مسلم، کون سی مسلمات جن کے لیے آسمان سے پیغام آ رہا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں کو دیکھ لیا ہے، ان کے دلوں کے اندر تقوی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، جن کی تعریف اللہ فرما رہے. ان کو ساتھ ساتھ مل کر چلتے ہوئے بازار میں دیکھا تو اللہ کے نبی نے مردوں کو کچھ نہیں کہا، بلکہ عورتوں کو مخاطب کر کے کہا، اے عورتوں کی جماعت، علیکن بحافات الطریق، آج کے بعد تم پر لازم ہے کہ راستے کے ایک کنارے پر چلو گی. یہ وہ ہیں جو نماز پڑھنے آتی ہیں، یہ وہ ہیں جو مومنات ہیں، مسلمات ہیں، قانتات ہیں، عابدات ہیں، سائحات ہیں، راتوں کو جاگنے والیاں ہیں، ایمان والیاں ہیں. اور میرے بھائی کبھی غور کرو، تمہیں سنتے ہوئے سال ہاں سال گزر گئے اور ماننے کو آ نہیں رہے. انہوں نے ایک بات سنی، ایک بات، ایک پیغام کہا. اس کے بعد خواتین اس طرح سے راستوں کے کناروں پر دیواروں کے ساتھ چلتی کہ ان کی چادریں دیواروں میں الجھ جاتی تھیں لیکن راستے کے درمیان میں نہیں آتی تھی. یہ عمل چاہیے، یہ ضابطہ چاہیے، یہ ہے آپ پر، آپ کی رسالت، آپ کی حیثیت پر یقین کہ اللہ کے نبی فرما دیں، آپ کہہ دیں، آپ کا پیغام مل جائے، آپ کی بات آ جائے تو آپ سر تسلیم خم کر دیں. دوسری کوئی بات نہ اپنا مزاج کہیں، نہ اپنا رواج کی بات کہیں، نہ اپنی برادری کی بات کہیں، نہ اپنے بزرگوں کی کہانی سنائیں. جب آپ کے سامنے رسول اللہ کی سنت آ جائے، جب آپ کے سامنے نبی پاک کا عمل آ جائے، ان کو کہتے ہو رفع الیدین کے بارے میں کہ آپ کے سامنے نبی پاک کی سنت آتی ہے تو آپ کان لپیٹ کر اپنے امام کی بات مانتے ہو. معاشرت کے معاملے میں آپ اپنے اوپر غور کر لیجئے. اگر آپ کو لگے کہ آپ معاشرت میں نبی پاک کی اطاعت اور اتباع کرنے والے ہیں، آپ سب کو مبارک ہو، آپ انشاءاللہ جنتی ہیں. وگرنہ اپنے بارے میں فیصلہ کر لیجئے کہ جس کے ترازو پہ تلنا ہے
اس کے سامنے کس صورت اور کس شکل کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔